السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم کے والد عبداللہ کے حالات اور نبی پاک کی پیدائش کی باتیں۔ تورات میں لکھا ہے اور اہل تورات کو معلوم تھا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کا سفید اونی جبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوں گے، تب اس سفید جبے سے خون نکلنے لگے گا، اور جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا تب ان سب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ عبد المطلب کے گھر مکہ میں پیدا ہوئے، اور ان کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، اور وہ ہمارے دین کو منسوخ یعنی نرست کریں گے۔ یا معلوم کر کے چند یہودی متفق ہو کر عبداللہ کو مار ڈالنے کو مکہ میں آ کر ایک مدت تک رہے، آخر کار ان کا کچھ نہ کر سکے اور ناکام ہو کر وہ یہودی وہاں سے شام میں جا کر رہے۔ جب عبداللہ بڑے ہوئے تب کبھی کبھی مکہ سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو جاتے تھے۔ آپ حضرت عبداللہ دیکھتے ہیں کہ اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا دو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا پورب کو جاتا رہا اور ایک ٹکڑا پشچم کو، اس کے بعد پھر ایک لمحے کے بعد پشت میں آ جاتا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت عبداللہ دوڑے دوڑے گھر کو گئے اور اپنے باپ حضرت عبد المطلب سے جا کر یہ بات بیان کیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مدت ہوتی ہے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ نور کا سلسلہ میری پشت سے نکل کر چار حصے ہو کر چار طرف گیا، ایک حصہ آسمان کی طرف اور دوسرا حصہ زمین کی طرف اور تیسرا حصہ پورب کی طرف اور چوتھا حصہ پشچم کی۔ پھر سب آگے ایک درخت بن گیا اور ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ نہایت پاکیزہ شکل اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے میں نبی آخر الزماں ہوں۔ یہ سن کر میں خواب سے جاگ گیا اور صبح کو جا کر کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، جتنے انسان اور جنات ہیں سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اے بیٹا، اس نور نے میری پشت سے تمہاری پشت میں نقل کیا ہوگا۔ تم خوش رہو، اللہ تم کو خوش رکھے۔ جب یہ بات لوگوں میں پھیلی تو یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم عبداللہ کو مار نہ دیں گے تب تک کچھ کام نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی مکے میں جا کر مدتوں تک رہے۔ ایک دن عبداللہ کو میدان کی طرف تنہا جاتے دیکھا، تب سب دشمن فرصت پا کر عبداللہ کو مارنے کو ننگی تلوار لے کر میدان کی طرف چلے۔ اتفاقاً وہب بن عبد المناف جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا تھے، وہ ان کے قریب تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ کو سب یہودی مارنے آ رہے ہیں، تب وہ ان کے پشت پناہ ہوئے اور آسمان کی طرف جب نظر کی تب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت فوج آسمان سے آدمیوں کی صورت میں ہاتھ میں تلوار لے کر ان یہودیوں کو مارنے کے ارادے سے آتی ہے۔ ایک لمحہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ان جماعت نے ان یہودیوں کو مار ڈالا، اور وہب بن عبد المناف یہ حال دیکھ کر اپنے گھر کو گئے اور اپنی بیوی کو پورا معاملہ بتایا اور کہا کہ کوئی ایسی ویسی آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جا کر تم عبد المطلب سے جا کر یہ بات کہو کہ میری بیٹی آمنہ سے تم اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دو۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب کے پاس جا کر کہا کہ میری بیٹی آمنہ کی شادی اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دو۔ تب عبد المطلب نے قبول کر لیا، عبداللہ کی شادی آمنہ سے کر دیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ اور قریش کی عورتیں جو عبداللہ سے شادی کی تمنا رکھتی تھیں، وہ حضرت عبداللہ کی شادی کی خبر سن کر غم میں سب بیمار ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے غم سے 40 عورتیں مر گئیں، اور جو جیب جینت اور پرسائی و پرہیزگاری حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو حاصل تھی وہ قریش کے کسی بھی عورت میں نہ تھی۔
وہ نور محمدی عبداللہ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ پھر وہ نور 12ویں تاریخ جمادی الاخر جمعہ کی رات میں عبداللہ کی پیٹھ سے حضرت آمنہ کے رحم یعنی پیٹ میں آیا، اور اسی رات کو رضوان جنت پر حکم ہوا کہ دروازے جنت کی کھول دیں۔ خبر ہے کہ اس زمانے میں مکے کے علاقے میں سوکھا پڑا تھا، لوگ مرے بھوک کے عاجز تھے، لوگ کھانے کے بغیر مرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ حاملہ ہوئی تب خدا کی رحمت سے پانی برسا، زمین سیراب ہوئی، پیڑ پودے تازہ ہوئے، پھل پھول لوگ کھانے لگے، تب تنگی قحط کی جاتی رہی اور راحت آتی رہی۔ چرند پرند اور دیگر جانور اور خانہ کعبہ جو خیر و برکت کا مرکز ہے، سب کوئی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینے لگے کہ ظہور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تب زمین و آسمان سے آواز آئی، یا رب تیرا محمد یتیم ہوا۔ جناب باری سے خطاب آیا کہ اے زمین و آسمان کے فرشتوں سنو، ان کا نگہبان، مددگار اور پالنے والا میں ہوں، ان کے باپ سے کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے، اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو ہے وہ سرور کائنات ہیں، جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کا نام محمد رکھنا، اور کہیو کہ پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ کی برائی سے تمام حاسدوں برا چاہنے والوں کی۔ جب یہ بات حضرت آمنہ نے اپنے سسر جناب حضرت عبدالمطلب سے جا کر بیان کیا تو انہوں نے تعبیر اس خواب کی بیان کی اور کہا کہ کسی سے یہ راز مت کہنا۔ اور اسی رات تمام روئے زمین کے بت اوندھے منہ گرے اور تخت ابلیس کا الٹ گیا، اور سب کا سردار شیطان لعین پورب سے پشچم کو جا کر پہاڑ کے دامن میں چلا چلا کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر تمام شیاطین وہاں جمع ہو کر کہنے لگے، اے ہمارے سردار تم کس لیے روتے ہو؟ کیا مصیبت تم پر پڑی ہے؟ وہ ملعون بولا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی کہ محمد آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اتنے روز تک نہ تھا، اب ان کا ظہور قریب ہوا۔ جب وہ پیدا ہوں گے تو سارے جہاں کی مخلوق ان کے تابع ہوگی، ان کا دین قیامت تک جاری رہے گا، اور لات و عزا بتوں کو ہمارے باطل کرے گا۔ پورب سے پشچم تک تمام مخلوق مسلمان ہوگی، اور ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت سے نکال دیا، مردود کیا۔ اب اگر سر پتھر پر یا پتھر سر پر ماروں گا تو بھی کچھ نہ ہو سکے گا۔ تب دیووں نے اس سے کہا کہ تم اطمینان سے رہو، جس طرح ہو سکے گا ہم لوگ آدم کی اولاد کو گمراہ کریں گے اور لات و عزا کی عبادت ان سے کروائیں گے، ہرگز خدا کی راہ پر نہ چلنے دیں گے۔ تب اس شیطان کے سردار نے کہا کہ تم کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بھٹکاؤ گے؟ ہم سے بتاؤ کیسے کرو گے؟ وہ تو نیکی اختیار کریں گے، بری باتوں سے باز رکھیں گے، اللہ کے راہ میں خیرات و زکوٰۃ دیں گے، حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب دیووں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم ان کے عالموں کو کسی کام میں فریب دے کر غلط راستے پر لگا دیں گے، اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے، اور جاہدوں کو جوہد کے غرور میں ڈالیں گے، اور نیکوں کو ریاکاری میں خواہش دلائیں گے۔ اور شیطان کے سردار نے کہا، جب علم اور جوہد میں ڈوبے اور لگے ہوں گے تب تم کیا کرو گے؟ تم کس طرح ان پر غالب ہوگے؟ کس طرح ان کو صحیح راستے سے بھٹکاؤ گے؟ تب دیووں نے کہا، ہم ان کو نفس کی اچھا پورتی کی راہ میں شہوت طلب اور اچھا دلائیں گے، اس طرح وہ ہماری پیروی کریں گے، جو ہم کہیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ تب اس سردار لعین نے کہا کہ ہاں، اب مجھ کو تسلی ہوئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ہی اسلامی معلومات ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔
ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔